علی عظیم الرجا و عمیم الجود والعطاء سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور اقدس شفیع محشر مالک کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، قیامت کے دن ہمارے حوض کوثر پر بہت سے گروہ آئیں گے، درود شریف پڑھنے والوں کو ہم دور سے پہچان لیں گے کہ درود شریف پڑھنے والے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے درود و سلام اہل حق کی علامت و پہچان ہے، اور یہ پہچان ایسی ہے کہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم سے، حضور کے مبارک ہاتھوں سے جہاں اور اعمال خیر کرنے والوں کو جام کوثر نصیب ہوں گے، وہاں درود و سلام کا شرف حاصل کرنے والوں کو بھی یہ عظیم دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مالک کوثر کے دیدار سے اور مالک کوثر کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے اور اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستغرق ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، سلسلہ علم و ادب میں کل ہم نے امامہ شریف کے متعلقہ امامہ اور امامہ کا درست تلفظ، اس کا معنی، اور پھر انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اپنے سروں پہ امامے سجائے، پھر ملائکہ، اور پھر اس کے بعد امامہ شریف کے متعلقہ 20 سے زیادہ احادیث مبارکہ، اور پھر پگڑی باندھ کر نماز جو پڑھنا ہے اس کی فضیلت پر الحمدللہ رب العالمین احادیث مبارکہ کل ذکر ہوئیں، اور آج وہیں سے سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ جان عالم علیہ السلام فرماتے، الصلاۃ فی الامامۃ تعدل بعشرۃ آلاف حسنہ، یعنی امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ کل ہم نے آخر کے اندر حدیث شریف ذکر کی۔ اسے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ میں حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے لگتے ہیں، تو انہوں نے حدیث املا کرائی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو ایوب، کیا تجھے ایسی حدیث کی خبر نہ دوں جو تجھے پسند ہو، میری طرف سے روایت کرے اور میری اسے بیان کرے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، میں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حضور حاضر ہوا تو وہ امامہ شریف باندھ رہے تھے۔ جب باندھ چکے تو میری طرف التفات کر کے فرمایا، تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا، اسے یعنی امامے کو دوست رکھو، عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ امامے کے ساتھ ایک نفل نماز خواہ فرض بے امامہ کی 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ بے امامہ کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے فرزند، امامہ باندھ کہ فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھ کر آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ امامہ شریف، ایک تو پہلی چیز یہ بیان کی کہ امامہ باندھو عزت پاؤ گے، دوسرا فائدہ یہ بیان کیا کہ امامہ شریف جب تم باندھے ہوئے ہوگے تو شیطان تم سے پیٹھ پھیر لے گا، اور تیسرا امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھنے اور جمعہ پڑھنے کی برکات، اور پھر یہ کہ جو جمعہ والے دن امامہ شریف باندھتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان پہ سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ حضرت امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو امامے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد وہ امامہ ہے کہ جسے عرف عام میں امامہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے ٹوپی یا اسی طرح کی کوئی اور چیز پہن کے نماز پڑھی تو وہ اس فضیلت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو فضیلت جو ہے وہ ہم آگے جا کے عرض کریں گے کہ ٹوپی کے ساتھ نماز کے معاملات اور مسائل کیا ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے امام عبدالرؤف رحمہ اللہ نے بھی اس کی شرح میں بیان کر دیا کہ عرف عام میں جسے امامہ کہتے ہیں، اور ہم کل ذکر کر چکے کہ ٹوپی کے اوپر اتنا لمبا کپڑا کہ جس کے 3 پھیرے آ جائیں اور شملہ چھوڑنا سنت ہے تو وہ امامہ کہلاتا ہے۔ جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے کی فضیلت میں ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ حدیث شریف ولی متقی ہندی نے کنز الامال کے اندر نقل کی، اور اسی حدیث کو حافظ الحدیث امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی وملائکتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے، یصلون علی اصحاب العمائم یوم الجمعہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں یصلون کا جو لفظ ہے وہ آیا ہے، تو ایک چیز کی وضاحت کہ یصلون سے مراد وہ معروف درود شریف نہیں کہ جس طرح ہم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بلکہ حضرت علامہ محمد بن عمر نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں کے درود پڑھنے کی شرح یوں فرماتے ہیں کہ فرشتے امامے والوں کے لیے برکت کی دعا اور استغفار کرتے ہیں، یعنی پگڑی باندھنے والے کے لیے، امامہ شریف سنت کی نیت سے باندھنے والے کے لیے وہ برکت کی دعا مانگتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یہ مقصد ہے۔ اور ملا علی قاری حنفی علیہ رحمت نے بیان کیا کہ، اور روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ پہننے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو جب فرشتے اس امت کے لیے بات آئے کہ یصلون، تو مراد یہ کہ وہ امت کے حق میں بخشش مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، اس دولت سے محروم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو فرشتے سلامتیاں بھیجیں، پھر برکت کی دعا کریں، پھر وہ امامہ باندھنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ تو گویا جمعے والے دن امامہ شریف جو ہے اس کے فیوز و برکات میں اس صورت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت پانے کا شوق ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، اے فرزند امامہ باندھ، کہ فرشتے جمعہ کے دن امامے باندھ کر آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک یعنی غروب آفتاب تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر نقل فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، اس کو امام جلیل محدث کبیر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر کے اندر نقل کیا، اور امام مناوی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امامہ باندھ کر ہی ادا فرماتے، حتیٰ کہ منقول ہے کہ اگر حضور جان عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس جمعہ کے وقت امامہ شریف نہ ہوتا تو مختلف کپڑے جوڑ کر ان کا امامہ باندھ لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن ہمارے پاس امامہ شریف باندھ کر ہی تشریف لاتے، اور عام دنوں میں کبھی کبھار تہمد مبارک اور چادر مبارک وجود شریف پہ ہوتی تو تشریف لاتے، اور اگر جمعہ کے روز کبھی امامہ شریف نہ پاتے تو مختلف کپڑے جوڑ کر ان کا امامہ باندھ لیا کرتے۔ یہ جو ابھی 2 روایتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، کم از کم ہمارے وہ حضرات کہ جن کے پاس امامے ہوتے ہیں ان کے اندر احساس اور شوق ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ امامہ شریف ہوتے ہوئے بھی غفلت کا ارتکاب کرنا اور جمعے والے دن بھی اس عادت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا، میں ان تمام حضرات سے مخاطب ہوں جو امامہ شریف اکثر یا کبھی کبھار باندھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے مدارس دینیہ ہیں کہ جہاں پر طلباء کے لیے یونیفارم میں امامہ شریف بھی رائج ہوتا ہے، تو امامے ہوتے ہوئے بھی اب وہ نکل پڑے، مثلا مدارس دینیہ کے طلباء ہیں، مدرسے میں رہے تو پتہ ہے جی ناظم صاحب دیکھیں گے، استاد صاحب دیکھیں گے، امامہ شریف نہیں باندھا تو وہ پوچھ گچھ کریں گے، تو اب اس ڈر سے کہہ لیجئے کہ سر پہ امامہ شریف باندھ لیا۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کو آدھی چھٹی ہو جاتی ہے اسی پر، اور پھر جمعے والے دن کامل چھٹی ہوتی ہے، تو اب اس دن جناب کہا کہ کون سا استاد صاحب دیکھ رہے ہیں اور کون سا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ دیکھ رہی ہے کہ جس پہ ان سے سوال کیا جائے گا یا گرفت ہوگی، تو شوق پیدا کرنا چاہیے، الفت نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے اور حضور پر نور علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو جمعے والے دن اتنی بڑی فضیلت، فرشتوں کا استغفار، فرشتوں کی طرف سے بخشش کی دعا، فرشتوں کی طرف سے برکت کی دعا، فرشتوں کی طرف سے سلامتیوں کا نزول، پھر مالک کریم جل شانہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، پھر غروب آفتاب تک یہ سعادت، اور پھر ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کا معمول مبارک کہ اس دور کے اندر کپڑے کی اس قدر کثرت نہیں ہوتی تھی، تو کپڑے کو جوڑ کر جانے عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے شرف بخشتے اپنے سر انور کے بوسے لینے کا امام شریف کی صورت میں۔ تو لہٰذا غفلت کی چادر اتار دینی چاہیے اور اپنے اندر شوق اور ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ جانے عالم علیہ السلام کی اس مبارک سنت کو ادا کیا جائے۔ ایک سوال عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ امامہ شریف جو ہے وہ تو جی صرف علماء ہی باندھ سکتے ہیں، مشائخ ہی باندھ سکتے ہیں، تو عام دوسرے کسی بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے سر پہ پگڑی باندھے۔ دیکھیں کل سے اب تک جتنی بھی احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں، کسی کے اندر یہ قید بیان نہیں کی گئی کہ صاحبان علم یا امام مسجد یا مدرس صاحب یا پیر صاحب امامہ باندھیں اور باقیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، یا کسی حدیث میں اس کی ممانعت ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ تو یہ سوچ پیدا نہیں کرنی چاہیے، یہ سوچ اور یہ زاویہ نگاہ درست نہیں ہے۔ حضرت مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال ہوا، وقار الفتاویٰ ان کا مشہور فتاویٰ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ امامہ صرف علماء و مشائخ ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے سنت ہے، اور امامے کی فضیلت اور امامہ باندھ کر نماز پڑھنے کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اس لیے ہر بالغ مرد کے لیے امامہ باندھنا ثواب کا کام ہے، اور اچھے کام کی عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ سوچ درست نہیں ہے کہ بڑے امامہ باندھ سکتے ہیں، چھوٹے نہیں باندھ سکتے، یا امام صاحب، پیر صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب باندھ سکتے ہیں، غیر عالم غیر امام نہیں باندھ سکتا۔ امامہ شریف ہر مسلمان مرد کے لیے جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک سمجھ کر باندھنا ہر مسلمان کے لیے ہے۔ آپ کو یہ جو بچوں کے سر پہ پگڑی باندھنا ہے، اس سلسلے میں بعض لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، بعض لوگ مثلا مدرسے میں کہا کہ پگڑیاں باندھیں تو عزیز اقربا آگے، بچہ چھٹی کر کے آیا ہوا دیکھو انہوں نے پگڑی بنا دیتی، یہ دی عمر کھیڑی ہے جناب انہوں پگڑی بنا دیتی۔ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ سوچ کا معیار اس طرح کا کیوں ہو چکا ہے، یعنی بری حرکات و سکنات پر نہ کوئی گرفت ہے، نہ کوئی اصلاح ہے، اور نہ اظہار ناپسندیدگی ہے۔ اور اگر اس بچے نے امامہ شریف باندھ دیا ہے
یا اس کے اساتذہ نے اس کو امامہ شریف بندھوا دیا ہے، تو اب یہ سوچ اور یہ مسئلے لوگ جو اپنی طرف سے نکالتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کیڑی عمر سے انہیں پگڑی بنا دیتی۔ آئیے اس پر آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا قرط، اور بعضوں نے اس کو قریت بھی لکھا ہے، بن ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے والد کے ہمراہ مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کی، اور جب یہ مدینہ عالیہ منورہ میں پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں یہ باپ بیٹا حاضر ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ابو رمثا سے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تجھ پر الزام نہیں لگائے گا، نہ اس پر الزام ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ تو اس سے آپ تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کتنی عمر ہوگی جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں بٹھایا، اور سرکار علیہ السلام نے پھر ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور ان کے سر پہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور انہیں سیاہ امامہ شریف باندھا۔ تو چھوٹے بچوں کے سر پر امامہ باندھنا خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت سے ظاہر اور ثابت ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اکتساب علم کا ارادہ کیا کہ میں علم دین پڑھوں گا، اور والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی، تو انہوں نے فرمایا کہ تو طلب علم والوں کا حال حلیہ پہلے اختیار کر، اور یوں والدہ ماجدہ نے ان کو تیار کیا۔ امام مالک جب یوں کہہ لیں کہ پہلے دن پڑھنے کے لیے گئے، اور آپ کی والدہ نے خود اپنے ہاتھ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر امامہ شریف باندھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے کہ ہمیں امامہ شریف باندھنا ترک نہیں کرنا چاہیے، اور فرماتے ہیں میں تو اس وقت سے امامہ شریف باندھ رہا ہوں جب کہ میرے چہرے پر ایک بھی بال نہیں آیا تھا۔ تو یہ ایک تو آپ کو ایک صحابی پاک کے بچپن کی بات بھی سنا دی، اور پھر کروڑوں مالکیوں کے امام سرکار سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار بھی بتا دیا، اور ایسی متعدد مثالیں ہیں۔ موضوع اور وقت دونوں ہمارے ملحوظ ہیں، طوالت میں نہیں جا رہا۔ یہ دو روایات جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں کافی ہیں، لہٰذا اس وہم کو دور کرنا چاہیے کہ غیر عالم امامہ نہیں باندھ سکتا۔ امامہ شریف ہر مسلمان مرد کے لیے سنت ہے، سنت سمجھ کر باندھے گا تو انشاءاللہ وہ تمام برکات و فضائل حاصل کرے گا جو کل سے اب تک ہم نے احادیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ حضور پر نور شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک مستقل جو تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں جو اب ننگے سر رہنے کا رواج ہے، طریقہ ہے، اسے پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبدالعزیز بن مطلب نے بتایا کہ ایک دن میں مسجد نبوی شریف میں بغیر امامہ کے داخل ہوا تو میرے والد صاحب بہت ناراض ہوئے اور فرمایا تمہارے پاس امامہ نہیں ہے کہ مسجد میں ننگے سر آ گئے ہو؟ تو جب والدین کی تربیتیں ایسی ہوتی تھیں، والدین کی طرف سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ترغیب کا عالم یہ ہوتا تھا، تو ہمارے اسلاف کا جو طور طریقے ہیں اور ان کی دینی خدمات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جہاں طلب شوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کے شامل ہار رہی ہیں، ان رحمتوں کو مزید پانے کا ایک ذریعہ ان کے والدین کی توجہ بھی ہوا کرتی تھی جو وہ اپنی اولاد پر دیا کرتے تھے۔ جمعہ والے دن امام شریف سرکار علیہ السلام زیب سر انور فرماتے۔ اب بات کرتے ہیں عید کی، تو امام بحقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ کے اندر حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمہ اللہ سے اس کو روایت کیا کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعتم فی کل عید، کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر عید پر امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں یہ تصور ہے عید کے لیے بھی، جس طرح میں نے جمعے کی بات بتائی کہ جو لوگ مدارس میں یا دیگر مواقع پر بھی باندھتے ہیں وہ جمعے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور رہ گئی عید تو وہ کہتے ہیں جی عید تو شوکا شاکی کا دن ہے، یہ تو زیادہ بننے سنورنے اور دکھنے کا دن ہے، اس روز نئے کپڑے ہوں گے، نئی جوتی ہوگی، تو اس لیے ہمارے جو بالوں کے سٹائل ہیں وہ پگڑی کے نیچے چھپ جائیں گے، بھلے معلوم نہیں ہوں گے۔ دیکھیں
ایک طرف بڑوں کی تربیت تھی کہ مسجد نبوی شریف میں بزرگ ننگے سر آ گئے تو والد صاحب نے ڈانٹا کہ امامہ نہیں تھا کہ تم ننگے سر مسجد میں آ گئے ہو، اور ایک طرف آج کے دور کا ہمارا یہ پرفتن ماحول ہے کہ جس کے اندر بڑی ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مذہبی طبقہ ہو کر بھی ان معاملات سے کنی کتراتے ہیں اور ان معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اساتذہ کرام کا حق ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں، اور تربیت کب ہوگی؟ جب اساتذہ خود اس چیز پر عمل کریں گے۔ پیر صاحب اپنے مریدوں کو تبھی تنبیہ و تلقین کریں گے جب خود اس پر عمل کریں گے۔ ایسی بات میں ہرگز نہیں کہہ رہا، یہ کل بھی ذکر کر چکے کہ امامہ شریف کو ہم فرض اور واجب نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، باندھنے کی برکات اور فضائل ہیں جو مسلسل بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی ضمن میں بیان ہوا کہ عید والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ شریف ہوتا، حضور نماز عید پر بھی امامہ شریف باندھ کر ہی رونق افروز ہوتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے میدان حشر کا اپنے ایک فتوے میں بڑا حسین نقشہ کھینچا، اور اس کے اندر ان کے الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے سر انور پر امامہ اقدس ہوگا، اور شک اس میں کوئی نہیں۔ امام عاشقاں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قیامت کے روز کے عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین، ننگے پاؤں، زبانیں پیاس سے باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ، مالک قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار، مجرمان بے یار دام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے سوائے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی محبوب غم گسار کام آئے گا، قفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، امامہ سر اقدس سے اتاریں گے اور سر مسجود ہو کر یا ربی امتی فرمائیں گے۔ یہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں ایک حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے امام عاشقاں نے یہ عبارت آپ کی جو ہے میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم سر انور پہ قیامت کے دن بھی امامہ شریف ہوگا، اور سر انور سے جب سجدے میں تشریف لے جائیں گے تو سر انور سے امامہ شریف اتار کر سجدے میں جائیں گے۔ اس امت کی اتنی فکر ہے، اور وہی امت تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب گرامی قدر، اب بات کرتے ہیں امام شریف کی لمبائی کی، کہ اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، امامہ اقدس کے طول میں کچھ ثابت نہیں۔ امام ابن الحاج مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 7 ہاتھ یا اس کے قریب تھا، اور حفظ فقیر میں کلمات علماء سے ہے کہ کم از کم 5 ہاتھ ہو اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ، اور شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ لباس میں 31 ہاتھ تک لکھا ہے، اور ہے یہ کہ یہ امر عادت پر ہے، جہاں علماء و عوام کی جیسی عادت ہو، اس میں کوئی محظور شرعی یعنی منع ہونے کی شرعی وجہ نہ ہو، اس قدر اختیار کریں۔ تو امامہ شریف کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر یا قطعی طور پر یہ کہنا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امامہ شریف اتنے ہی سائز کا تھا، تو فرماتے یہ نظر سے نہ گزرا۔ اچھا، اب اس کے اندر بہت ساری روایات و آثار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو امامہ شریف کو شرف بخشتے اپنے سر انور کے بوسے لینے کا، تو اس امامہ شریف کی جو مقدار ہوتی تھی وہ 2 سائز روایات سے نظر آتے ہیں، ایک یہ کہ میانہ اور ایک اس سے بڑے سائز کا امامہ شریف۔ تو لہٰذا یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے و دیگر علماء نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امامہ شریف کا جو سائز ہے اس کی کم سے کم 2 مقدار کل بھی عرض کر دی گئی، آج بھی شروع میں عرض کر چکا، اور زیادہ سے زیادہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مناسب مقدار کے اندر ہو،
دیکھنے میں کسی کو تنقید کا موقع نہ ملے، اس طرز کا اور اس سائز کا امامہ جو ہے وہ سر پہ باندھنا چاہیے۔ شیخ محقق خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ پاک میں باندھنے کا امامہ شریف 7 یا 8 ذراع یعنی گز کا ہوتا، جبکہ 5 نمازوں کے وقت 12 گز، عید کے روز 14 گز اور جنگ میں 15 گز تک کا امامہ مبارک زیب سر فرماتے۔ یاد رہے کہ 1 ذراع یعنی ہاتھ 24 انگلیوں کی تعداد کے برابر ہے، جو موجودہ پیمانوں کے لحاظ سے تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے۔ اس طرح 7 ہاتھ والا امامہ 3.5 گز، جبکہ 12 ہاتھ لمبائی مقدار 6 گز بنے گا، جبکہ میٹروں میں بالترتیب 3.25 اور 5.5 گز تقریباً ہوگی۔ تو یہ امام شریف کی مقدار ہے کہ اس کا سائز جو ہے وہ اس انداز پر ہونا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھیے شملہ، یہ جو لٹکایا جاتا ہے شملہ، اس کو شملہ کہتے ہیں۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اچھا، شملے کے بارے میں جو روایات کے اندر منقول ہے وہ 1 شملہ اور 2 شملے حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام سے و دیگر صحابہ کرام اور اولیاء کرام تابعین کے معمولات سے جو ثابت ہے کہ 1 شملہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہ شریف کا دونوں شانوں کے درمیان اور 2 بھی۔ اچھا، اسی طریقہ کے ساتھ شملے کو رکھنا روایات کے پیش نظر افضل جو ہے وہ دونوں کندھوں کے درمیان اس کو پیچھے لٹکا دینا، یہ اکثر معمول رہا، اور ویسے اس کے علاوہ اس کو داہنی طرف چھوڑ دینا یہ بھی معمول شریف سے ثابت ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے شملے کو چھوڑنے کا، وہ بھی عرب کے اندر مروج رہا تہنیک اس کو کہتے ہیں، کہ اس کو شملے کو نکال کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے سے ڈال کر اس کو امام شریف کے اندر اس کی سر کی طرف جو کپڑے کا حصہ ہے اس کو گھرس دیا جائے۔ یہ سفر میں اور جنگ کے عالم و کیفیت میں اس کے زیادہ فوائد ہوا کرتے تھے۔ تو ویسے عام معمول کے اندر جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ امامہ شریف کو دونوں شانوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت جو اکثر ہے وہ یہی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا کہ امامہ شریف باندھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو امام عاشقہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، حدیث میں ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب التیامن من کل شیء حتی فی تنعلہ، کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات میں داہنی طرف سے ابتدا کو پسند فرماتے، یہاں تک کہ نالین شریف جو زیب قدم فرماتے اس میں بھی حضور پہلے دایاں قدم مبارک ڈالتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے لہٰذا مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیج جو ہے وہ سر کے داہنی جانب کو جائے، یہ آپ نے اس کو مناسب لکھا۔ اور اسی طریقہ سے امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ امامہ باندھنے میں دیگر سنتوں کا بھی التزام کیا جائے، جیسے سیدھی جانب سے شروع کرنا، بسم اللہ پڑھنا، لباس کی دعا پڑھنا، نیز امامے کے متعلقہ سنتوں مثلا تحنیک، شملہ چھوڑنا اور 7 ہاتھ یا اس کے برابر ہونا، پس لازم ہے کہ شلوار بیٹھ کر پہنو اور امامہ کھڑے ہو کر باندھو۔ مواہب لدنیا میں ہے کہ فعلیک بأن تتسرول قاعدا وتعمم قائما، یعنی تم پر لازم ہے کہ پاجامہ بیٹھ کر پہن اور امامہ کھڑے ہو کر باندھو۔ حدیث شریف میں فرمایا، من تعمم قاعدا، او جس نے امامہ شریف بیٹھ کر باندھا اور شلوار پجامہ وغیرہ قائماً کھڑے ہو کر اس کو پہنا،
ابتلاہ اللہ تعالی ببلاء لا دواء لہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی مصیبت میں مبتلا فرمائے گا کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ روایت بیان کرتے ہیں تو عمومی طور پہ سوال ہوتا ہے جی غسل خانے میں بیٹھ کر شلوار وغیرہ کیسے پہن سکتے ہیں؟ تو جہاں غسل خانے میں ضروریات زندگی کی کثیر چیزیں نصب کی ہوتی ہیں وہاں ایک سٹور رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ ایک واضح طور پہ روایت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو حضرات بیٹھے بیٹھے پگڑی باندھتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ امامہ شریف بیٹھ کر نہیں بلکہ امامہ شریف کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم امت کے لیے اپنی بہت سی مبارک ادائیں عطا فرمائیں، انہی میں سے سر انور کو تیل لگانا ہے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم صلفۂ عنبری میں بہت زیادہ تیل استعمال فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت اقدس مزاج گرامی میں ایک حسن، ایک صفائی، ایک ستھرائی، ایک نظافت ہے، تو اسی کے مطابق حضور پر نور علیہ السلام امامہ شریف کے نیچے یعنی جو ٹوپی ہے اس کے نیچے کپڑا رکھتے جسے سربند کہا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو سر کو تیل لگا ہوا ہے وہ سربند جو دوسرا کپڑا رکھا ہے اس میں جذب ہو جاتا اور اس سے امامہ شریف اور ٹوپی مبارک جو ہے اس تک تیل کی رسائی نہ ہوتی۔ تیل کی بوندیں بالوں سے ٹپکتی نہیں رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اور بلکہ روایات میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو پیچھے تبرکات چلے آتے تھے ان میں سے ایک سربند شریف کا حصہ بھی تھا، اور اس کے اندر جو تیل سرکار علیہ السلام نے زلفۂ عنبری کو لگایا اس کے اثرات حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک اس میں برقرار تھے۔ تو ایک آدمی بیمار ہوا اور اس کو کسی صورت بھی شفا نہ ملتی تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس قطیفہ کو تھوڑا سا دھویا اور اس کا پانی جو تھا اس بندے کی ناک میں ٹپکا دیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اسے اس مرض سے مکمل طور پر شفا مل گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امامہ شریف کی ٹوپی کے نیچے اس مقدار کا کپڑا جسے سربند کہا جاتا ہے اور قطیفہ بھی اسے کہتے ہیں رکھ لیا جائے تاکہ اس سے ٹوپی وغیرہ زیادہ آلودہ نہ ہو۔ اور خصوصاً ہمارے ہاں جو حضرات صفائی کے معاملے میں غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں تو اس کا زیادہ اہتمام و التزام کرنا چاہیے۔ احباب گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا میں سے یہ بھی ہے کہ امامہ شریف سرکار کی تو ہر ادا ہی سبحان اللہ، ہر ادا ہی دل ربا ہے، دل میں اتر جانے والی ہے، ان کی حسنت جمیع و خصالی ہے۔ تو روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب باہر تشریف لے جاتے حضرات صحابہ کرام کو شرف زیارت بخشتے یا دیگر وفود خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے اور حضور علیہ السلام ان کو اپنے جمال اقدس کی زیارت سے مشرف فرمانے آستانہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے تو حضور علیہ السلام آئینے میں روح انور کو ملاحظہ فرماتے، امامہ شریف کی بندش جو تھی وہ اس آئینے کے سامنے کرتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امامہ شریف بندے کو خوبصورت کر کے باندھنا چاہیے تاکہ دیکھنے والے کے دل میں امامہ شریف جو ہے اس کے باندھنے کا شوق پیدا ہو، نہ کہ وہ دوسرے کا ایسا سٹائل کا امامہ باندھے ہوئے دیکھیں کہ جناب وہ معاذ اللہ تعالی کسی کے دل کے اندر امامہ شریف کے بارے میں کوئی عجیب خیال پیدا ہو جائے۔ تو جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ زلفیں رکھی ہوں، داڑھی شریف رکھنے کی سعادت ملی ہے، یہ پگڑی باندھنے کی، تو ہر سنت کو سنوارا جائے، بہتر طریقے پہ رکھا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ احباب گرامی قدر، شملے کی میں نے بات کی تھی تو ایک چیز بیان ہونے سے رہ گئی، وہ ہے شملے کی مقدار، کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ کم سے کم ایک بالشت، اور زیادہ سے زیادہ جہاں تک فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی شملے کی جو لمبائی کہ جب وہ بیٹھے تو بیٹھنے میں نیچے نہ دبے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ نصف کمر تک جو ہے وہ شملے کی مقدار رہنی چاہیے۔ تو کم سے کم ایک بالشت ہے اور زیادہ سے زیادہ اتنا طول اس کی لمبائی ہو کہ بیٹھنے میں نیچے نہ دبے،
اور بہتر طریقہ کہ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ نصف کمر تک امامہ شریف جو ہے اس کا شملہ لٹکتا ہو۔ ہر سنت کے اندر جہاں اجر و ثواب ہے وہاں اس کے طبی اور دنیاوی بے شمار فوائد بھی ہیں۔ حرام مغز کو جو شملہ ہے وہ دھوپ اور سردی، گرمی اور سردی دونوں کے مضر اثرات سے بچانے کا ایک بہترین طریقہ۔ اسی طریقہ کے ساتھ سر کے اوپر سردی اور گرمی کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں، امامہ شریف کی جہاں دیگر فضائل ہیں وہاں اس کے اندر یہ برکت بھی موجود ہے کہ وہ ایسے سردی اور گرمی کے مضر اثرات سے بندے کے دماغ کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلکہ بعض اقوال میں ہے کہ امامہ شریف عقل میں بڑھوتری کا سبب ہے، اور اس میں شک نہیں، کل ہم حدیث شریف ذکر کر چکے، امامہ باندھو، اس سے تمہارا حلم، بردباری اور جو تحمل ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو یہ شملے کی جو مقدار ہے جناب وہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کر دی گئی، اور وہ ہے کہ جیسے ایک شملہ ایسا چھوڑنا اور ایک ہوتا ہے اس کو ترہ، یعنی کہ اوپر کی طرف ترہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، یہ جو بعض لوگ ترہ کے طور پہ چند انگل اونچا شملہ سر پہ چھوڑتے ہیں، اس کا ثبوت میری نظر میں نہیں، نہ کہیں ممانعت، تو اباحت اصلیہ پر ہے، یعنی جائز ہے، مگر اس حالت میں کہ یہ کسی شہر میں آوارہ و فساق لوگوں کی وضع یعنی طریقہ ہو تو اس عارض کے سبب اس سے احتراز کرنا ہوگا، یعنی اس سے بچنا ہوگا۔ یعنی اگر کہیں پر دیکھیں ہر علاقے کا لباس بھی مختلف ہوتا ہے، اس لباس کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لگا لیں کہ چاک ہے، اس کے بٹن لگے ہوئے ہیں، تو شرفاء کا طریقہ یہی ہے کہ بٹن بند ہوتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر فساق لوگوں کا اور تماشبی تھوڑے سے مزاج والے لوگوں کا، ٹور ٹپا دکھانے والوں کا انداز ہے کہ وہ سینے تک بٹن کھلے رکھیں گے، اس میں چینیں شینیں بھی ڈلی ہوئی ہوں گی، تو لباس وہی ہے، اسی طریقے سے چاک ہے۔ اب ایک نے بٹن بند کیے ہوئے ہیں اور ایک نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، تو دونوں کے سٹائل کے اندر واضح فرق نظر آتا ہے، دونوں شخصیات کا تعارف جو ہے وہ مختلف جو ہے بندے کے سامنے آتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پر اس طرح کا ترہ چھوڑنا برے لوگوں کی علامت ہو تو بچنا چاہیے، وگرنہ شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کو اس طریقے پر باندھا جا سکتا ہے۔ اب ہم ایک بڑے دلچسپ اور اہم امام شریف سے ریلیٹڈ عنوان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے امام شریف کا رنگ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو امامہ مبارک ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ سفید بھی ہوتا، سبز بھی، زعفرانی بھی، سیاہ رنگ کا بھی۔ اچھا، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دستار مبارکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات سفید بود، گاہے دستار سیاہ و احیاناً سبز، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا مبارک امامہ اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی کبھار سبز ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ امامہ شریف اپنے سر انور پر سجایا، اور بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعممہ بعمامۃ سوداء واسدل لها من خلفہ، کہ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی خدمت انور میں حاضر ہوئے اور حضور پر نور علیہ السلام کے سر انور پہ سیاہ رنگ کا امامہ شریف باندھا، اور اس کا ایک سرا یعنی شملہ آپ کی پشت اطہر پہ لٹکا دیا۔ اسی طریقہ کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ المکرمہ میں فتح مکہ کے دن جلوہ گر ہوئے، اس دن بھی نبی کریم علیہ السلام کے سر انور پر سیاہ امامہ مبارک تھا۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اپنی ظاہری حیات طیبہ کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر پہ جلوہ گر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس دن بھی حضور پر نور علیہ السلام کے سر انور پر سیاہ رنگ کا امامہ شریف تھا۔
فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر جو سیاہ امامہ شریف تھا اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن سیاہ امامہ شریف سجانے میں راز یہ تھا کہ اس سیاہ امامے میں اشارہ ہے کہ یہ دین تبدیل ہونے والا نہیں ہے، جیسا کہ سیاہ رنگ تبدیل نہیں ہوتا جبکہ دوسرے رنگ کے وہ جلدی بدل جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی سیاہ رنگ کا امامہ پہننا ثابت ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ مہاجرین و اولین صحابہ کرام علیہ رضوان، یہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں لکھا ہے کہ سیدنا سلیمان بن ابو عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ مہاجرین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سیاہ، سفید، سرخ، سبز اور زرد رنگ کے صوتی امامے باندھا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی یوں امامہ شریف باندھتا کہ امامے کے شملے کو سر پہ رکھ کے اس کے اوپر ٹوپی پہنتا، پھر امامے کو اس کے بیچ پر گول گھماتا اور تہنیک نہ فرماتا، یعنی امامے کے شملے کو ٹھوڑی کے نیچے سے نہ نکالتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے سر انور پر جو امامہ باندھا اس کا کل بھی ذکر ہوا، اس کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم ابن کریم سید ابن سید سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پاک ذاتوں کے بارے میں بھی کتب میں منقول ہے کہ ان کے مبارک سروں پر بھی سیاہ امامہ شریف ہوتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمار بن یاسر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و دیگر تابعین کے بارے میں بھی منقول ہے کہ ان حضرات کے سر انور پر دیگر رنگوں کے ساتھ سیاہ رنگ کا امامہ شریف بھی ان کے مبارک سر پہ دیکھا گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیاہ امامے کے علاوہ ایک اور امامہ شریف کا رنگ آپ کی ذات پاک سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمامتا حرقانیتا، یعنی میں نے نبی کریم علیہ السلام کو حرقانی امامہ شریف سجائے دیکھا۔ اچھا، یہ جو حرقانی رنگ ہے یہ کون سا رنگ ہوتا ہے؟ کسی چیز کو آگ میں جلایا جائے اور جلانے کے بعد اس کی جو رنگت ہوتی، یعنی وہ گہری سیاہی سے کچھ ہلکا رنگ ہوتا ہے، تو اس کو حرقانی رنگ کہتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے سیاہی مائل وہ رنگت ہوتی ہے، ایک گہرے رنگ کا سیاہ اور دوسرا سیاہی مائل رنگت۔ اس رنگ کا امامہ شریف بھی نبی کریم علیہ السلام نے سر انور پہ سجایا، اور اس کے ساتھ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اس رنگ کے امامے اپنے مبارک سروں پہ سجائے۔ تیسرا رنگ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک سے احادیث میں منقول ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہ قمیص اصفر ورداء اصفر وعمامۃ صفراء، یعنی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس حال میں رونق افروز ہوئے کہ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص مبارک بھی زرد تھی، چادر اطہر بھی زرد تھی، اور امامہ مبارک جو حضور پر نور علیہ السلام کے سر انور پر موجود تھا اس کی رنگت بھی زرد تھی۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کر دی گئی تھی کہ فرشتے جو جنگوں کے اندر آئے ان میں سے بعض فرشتوں نے بھی زرد رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے، اور حسن اتفاق تھا کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس جنگ میں زرد رنگ کا امامہ باندھا تھا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نزلت الملائکۃ علی سیم ابی عبد اللہ وجاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہ عمامۃ صفراء، یعنی فرشتے ابو عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ بن حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ
ان کی علامت پر فرشتے اترے، یعنی انہوں نے بھی زرد رنگ کا امامہ باندھا تھا اور اس دن فرشتوں نے بھی اپنے سروں پہ زرد رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے۔ احباب گرامی قدر، اسی طریقے سے جبریل امین علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے زرد رنگ کا امامہ باندھا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی زرد رنگ کے امامے باندھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت خالد بن ولید، حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر، سیدنا عمر بن عاص، ان حضرات نے زرد رنگ کے امامے باندھے، یہ کتب احادیث کے اندر منقول ہے۔ اور چوتھا رنگ جو ہے وہ زعفرانی امامہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثوبین مصبوغین بزعفران ورداء وعمامہ، یعنی میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زعفران سے رنگے ہوئے دو کپڑے، چادر اور امامہ شریف پہنے ہوئے دیکھا۔ ایک اور کلر ہے اور وہ ہے سفید رنگ، اور سفید رنگ کی تو کیا ہی بات ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے غسل میت اور جنازے اور کفن کے مسائل تھے اس میں بھی حدیث ذکر کی تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو، اور سکا فرماتے البسوا الثياب البيض فانها اطيب واطهر وكفنوا فيها موتاكم، یعنی سفید لباس پہنو، بے شک یہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ اور ایک مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من احب ثيابكم الى الله البياض فصلوا فيها وكفنوا فيها موتاكم، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لباسوں میں پسندیدہ لباس سفید ہے، تم اس میں نماز ادا کرو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر انور پہ سفید امامہ سجایا۔ حضرت جبریل امین سے بھی سفید رنگ کا امامہ جو ہے وہ منقول ہے کتابوں کے اندر۔ دیگر صحابہ کرام جیسے سیدنا سرکار شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عورتیں امیر المومنین مولا کائنات کی مثل جننے سے بانج ہو گئی ہیں، خدا کی قسم میں نے ایسا سردار دیکھا نہ سنا جسے آپ کا ہم سر کہا جا سکے۔ میں نے صفین کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، علی راسہ عمامۃ بیضاء قد ارخا طرفیہا، یعنی مولا کائنات نے اس دن اپنے سر انور پہ سفید امامہ شریف باندھا ہوا تھا اور اس کے دو شملے چھوڑے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدنا جابر، سیدنا ابو رافع مدنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان نفوس قدسیہ سے بھی سفید رنگ کا امامہ باندھنا، اور دیگر ائمہ کرام تابعین اعظام علیہم رضوان سے بھی اس رنگ کے امام شریف یعنی سفید رنگ کا امامہ باندھنا یہ ان سے منقول ہے۔ ایک اور کلر اور ایک اور طریقہ بھی احادیث میں منقول ہے، وہ بھی سماعت کر لیجئے۔ یہ ابو داؤد کتاب الطہارہ میں ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح وضو فرماتے دیکھا، علیہ عمامۃ قطریۃ فادخل یدہ من تحت العمامہ فمسح مقدم رأسہ ولم ينقض العمامۃ، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے قطری امامہ شریف باندھ رکھا تھا، پس حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک امامہ شریف کے نیچے داخل کر کے سر انور کے اگلے حصے کا مسح فرمایا اور امام شریف کو سر اقدس سے نہیں اتارا۔ امام بدر الدین عینی حنفی شارح صحیح بخاری حدیث پاک کے اس حصے امامۃ قطریۃ کے تحت فرماتے ہیں، ہی ثیاب حمر لہا اعلام فیہا بعد الخشونہ، یعنی قطری امامے سے مراد ایسا دھاری دھار سرخ کپڑا ہے جس میں کچھ کھردرا پن ہوتا ہے۔ یہ عمان اور سیف البحر کے درمیانی علاقے جس کو قطر یا قطر کی جانب منسوب ہے، تو بہرحال یہ تلفظ وہاں کا قطری امامہ ہے، تو ایسا سرخ رنگ دھاری دار جو ابھرا ہوا کپڑا اس کے اندر، یہ امامہ شریف بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے ثابت ہے۔ احباب گرامی قدر،
بات وقت کو میں دیکھ رہا ہوں، مسائل ابھی بہت سارے باقی ہیں۔ اب تک رنگوں کا ذکر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، شیخ محقق کے حوالے سے بتا دیا اور دیگر روایات آپ کو سنا دیں۔ سیاہ رنگ کا امامہ، زرد رنگ کا امامہ، حرقانی رنگ کا، قطری جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، زرد رنگ کا امامہ شریف، سفید رنگ کا امامہ شریف، سبز رنگ کا امامہ شریف۔ بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی چیز ہے امامہ شریف، رہ گیا امامے کا کلر۔ بہت سارے اولیاء اللہ رحمہ اللہ علیہم سے مختلف کلروں کے امامے جو ہیں وہ منقول ہیں۔ بادامی رنگ کا امامہ، نیلے رنگ کا امامہ، بلکہ سید الاولیاء حضور مخدوم گنج بخش جہاں رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ صوفیہ اور درویش جو تھے وہ نیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ اب وہ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے میں حکمت یہ تھی کہ وہ سفروں میں رہتے تھے، کپڑوں کی اس دور میں کثرت نہیں ہوتی تھی، بار بار دھونے کے جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتے تھے، تو لہٰذا میل کچیل سے بچنے کے لیے وہ نیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی مرکزی طور پر جو چیز دیکھنے کی ہے وہ ہے امامہ شریف۔ اس کا سائز بھی ذکر ہو گیا، شملے کا ذکر بھی ہو گیا، ان امور کو ٹوپی پر باندھا جائے یہ بھی ذکر ہو گیا، کھڑے ہو کر باندھا جائے یہ بھی ذکر ہو گیا، سنت سمجھ کر باندھا جائے یہ بھی ذکر بھی ہو گیا۔ اب جو کلر میرے آقا علیہ السلام سے ثابت ہیں وہ بھی ذکر ہو گیا۔ لہٰذا اس طرح کا امامہ شریف ہونا چاہیے کہ جس کے اندر مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کپڑے عورتیں پہنتی ہیں تو اس کو اگر سر پہ باندھیں گے تو مذاق اڑے گا، لوگ طنز کریں گے، استہزاء کریں گے۔ ہماری وجہ سے سرکار علیہ السلام کی سنت کا کوئی مذاق اڑائے یہ درست نہیں ہے، ہمیں خود اس پہ غور کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی امامہ شریف باندھنے والوں سے گزارش ہے کہ مناسب انداز پہ امامہ شریف باندھا جائے، اس میں نئی نئی تراشیں، خراشیں اور گھڑنتیں نہ اس کے اندر ڈالی جائے، یعنی سٹائلوں کی طرف مت جائیے، یہی سٹائل بڑا ہے۔ کل حدیث سن چکے آپ امامہ شریف باندھو اس سے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ تو لہٰذا اب یہ ہے کہ ادھر سے گما کے کوئی پھرکیاں ادھر کر دی جائیں، چار ادھر کر دی جائیں، دیکھنے والوں کو عجیب سے تجسس کے اندر ڈال دیا جائے، تو یہ بھی کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ امامے کی بندش جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں لکھا ہے کہ امامے کی بندش گنبد نما ہونا سنت ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر انور پہ ٹوپی مبارک بھی سجائی، سفید رنگ کی ٹوپی۔ اکثر روایات میں منقول ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام نے اکیلی ٹوپی کو بھی سر انور کے بوسے لینے کا شرف بخشا ہے، اور یہ بھی روایات میں درج ہے کہ وہ ٹوپی ابھری ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ جس طرح سر کے ساتھ جڑی رہتی ہے، وابستہ رہتی ہے، چمٹی رہتی ہے، اس انداز کی ٹوپی حضور پر نور علیہ السلام نے سر انور پہ اسے شرف بخشا ہے۔ تو کلر کے بارے میں یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ کلر سارے ذکر ہو چکے جو سنت سے بھی ثابت ہیں، تو لہٰذا اپنے ہاں اس کلر کا امامہ شریف باندھا جائے کہ دیکھنے والوں میں شوق پیدا ہو، نہ کہ اس کے اندر معاذ اللہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے وحشت پیدا ہو۔ مثال کے طور پہ یہ جو شملہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں ملتا ہے کہ جہاں مسخرے اس شملے کا مذاق اڑاتے ہوں تو اس کو ترک کر دیا جائے گا، صرف یہ کہ کوئی جہالت کے سبب سنت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو اس لیے امامہ شریف کے کلر میں یعنی بنیادی چیز ہے امامے کا ہونا، اس کا سائز، اس کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ذکر ہو چکی ہیں۔ اگلی جو بات ہے احباب گرامی قدر وہ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی کہ کلر کے بارے میں وہی انتخاب، وہی طریقہ کار ہے کہ جو آپ کے پاس دستیاب ہے وہ کپڑا سر پہ امام شریف کی نیت سے باندھ لیا جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز جو عرض کرنا تھی آپ کی خدمت میں، وہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ بیان کروں گا کہ یہ جو امامہ باندھا جاتا ہے چہلم کے موقع پر، کو بڑا فوت ہوتا ہے، والد کی جگہ اس کے بڑے بیٹے کے سر پہ باندھی جاتی ہے، تو دیکھیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ اور خود مولا کائنات کے سر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شریف سجائے، اور ایک ابھی آج ایک اور کم سن صحابی پاک کا ذکر بھی ہو گیا کہ ان کے سر پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شریف باندھا، اور بلکہ روایات میں یہ مضمون بھی بڑا پر لطف مضمون ہے یہ کہ احد شریف کی جب تیاری ہو رہی تھی تو امیر المومنین سرکار صدیق اکبر اور امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں نے اس دن سرکار کے سر انور پہ امام شریف باندھا۔ تو ان شیخین کریمین کو یہ سعادت عظمیٰ بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سرکار علیہ السلام کے سر انور پر امام شریف باندھنے کا شرف حاصل کیا۔
تو اصل میں یہ بھی ہم کل ذکر کر چکے، امامہ ایک سرداری کی علامت ہے۔ تو یہ جو چہلم کے موقع پر بڑے بیٹے کے سر پہ پگڑی باندھ دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی ناجائز طریقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بیٹے کو بھی چاہیے کہ جب اس کے سر پہ باپ کی دستار آ گئی تو اس کے تمام نیک امور کو، امور حسنہ کو جاری رکھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دراز گوشت رکھا ہوا تھا، گدھا، تو اونٹ کی سواری سے بندہ تھک جاتا ہے تو وہ پھر عمومی طور پہ اس پہ سوار ہوتے تھے، اور ایک بڑی خوبصورت چادر انہوں نے لی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ گواروں کا تھا، تو فما تم فلاں ہو، فلاں کے بیٹے کا؟ جی ہاں۔ تو کہا یہ گدھا بھی لے جاؤ اور چادر بھی دے دی، بلکہ بعض جگہ اپنی پگڑی بھی دے دی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ احادیث میں یہ تعلیمات ہیں کہ باپ کے دوست کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے جائیں، لہٰذا اس کا باپ میرے والد سرکار عمر پاک کا دوست تھا، میں نے یہ چیزیں اس تناظر کے اندر اس بندے کو ہدیہ کر دی ہیں۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری۔ اسی طرح دستار بندی جو ہے، دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ان نفوس قدسیہ کو، اب دیکھیں خیبر کے دن جب آقا علیہ السلام نے مولا علی کو روانہ کیا، امامہ شریف باندھا، بلکہ عمر ابن ود کے مقابلے میں جب مدینہ پاک کا محاصرہ ہو چکا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، اس دن بھی جب وہ للکار رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام سے مولا مرتضیٰ نے اجازت چاہی تو حضور نے خود مولا کائنات کے سر انور پر اس دن بھی امامہ شریف باندھا تھا۔ تو امامہ ایک ذمہ داری ہے۔ دستار بندی جو ہوتی ہے کہ حفظ قرآن کر لیا یا عالم کورس مکمل کر لیا تو مدارس دینیہ میں پگڑی باندھی جاتی ہے۔ تو احباب گرامی قدر، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں نا جی کہ فارغ التحصیل ہو گئے، یاد رہے کہ جس دن جامعہ کے اندر پگڑی باندھی جاتی ہے، اصل ذمہ داری کا آغاز اسی دن ہوتا ہے۔ جب پگڑیاں سروں پہ آ جائیں تو پھر یہ امانتیں ہوتی ہیں، اور امانتوں میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عزت ہوتی ہے، اور عزت کو رولنا نہیں چاہیے، بلکہ عزت میں بڑھوتری کا ہمیشہ سبب بننا چاہیے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے کہ جو مزارات اولیاء پر سرہانے کی طرف دستار رکھی جاتی ہے، حضرت اس کے لیے ولی کامل عارف باللہ حضرت سیدنا امام عبد الغنی نابلسی حنفی قدس سر العزیز نے نقل فرمایا ہے کہ چونکہ یہ ارواح اولیاء کی تعظیم کے لیے ہے کہ ان کے مزارشی پہ چادر پیش کی جاتی ہے، دستار رکھی جاتی ہے، تاکہ عامت المسلمین کے دل میں ان کے مزارات کی جو حرمت ہے وہ پیدا ہو، تعظیم پیدا ہو، توقیر پیدا ہو، تو اس نیت کے ساتھ وہ جائز ہے۔ چادری سے ریلیٹڈ مسئلہ کبھی تفصیل سے پھر بھی عرض کریں گے، لیکن چلتے چلتے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی شریف میں سے 2-3 لائنیں پیش کرتا جاؤں کہ کسی نے منت مانگی مزار چڑھانے کی، اور اب وہ منت پوری کرنے کا وقت آ گیا اور مزار شریف پہ پہلے سے 2-3 چادریں موجود ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان چادروں کی حالت بھی بہتر ہو، بوسیدہ بھی نہ ہوئی ہوں، تو پھر منت مانگنے والا اتنی چادر کے پیسے جو مزار شریف کے لیے خریدی جانی ہے وہ فقراء میں تصدق کر دے، اس کی منت بھی پوری ہو جائے گی، بزرگوں کی برکت بھی مل جائے گی، اور فقراء کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ مزارات شریف کے سرہانے امامہ مبارک رکھنے کی بات یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، گوش گزار کر دی۔ تو اختصار اور اختتام اسی پر ہے کہ احباب گرامی قدر یہ سنت، اس پہ عمل کیا جائے، سب کو کوشش کرنی چاہیے اس مبارک سنت کو اختیار کرنے کی۔ یہ سرکار کی بڑی مرغوب اور محبوب سنت ہے، بار بار اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری نمازیں، جمعے، عیدیں انشاءاللہ امامہ شریف کے ساتھ ہوں گی۔ عام ماحول کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کو تلقین فرماتے تھے کہ جب بادشاہ اور امراء کے ہاں جایا کرو تو بڑے امامے باندھ کر جایا کرو، یہ وقار ہے، یہ عزت ہے، یہ شان ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ اس کو اپنی ٹور کے خلاف نہ سمجھے، جس کو حضور نے خود عرب کا وقار اور مسلمانوں کی عزت فرمایا ہو، ہماری پیچھے پرسنالٹی والی سوچ کون سی رہ جاتی ہے؟ امامہ شریف سر پہ باندھیے، اور عام روٹین کے اندر کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ سر پہ ٹوپی ہو، ننگے سر نہیں رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام سے امامہ شریف بھی ثابت ہے، اور ٹوپی سر انور پہ سجانا یہ بھی آقا علیہ السلام کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ جی رحیل قادری صاحب کا سوال ہے، کیا دلہا ریشم کے کپڑے کا امامہ باندھ سکتا ہے؟ خالص ریشمی امامہ نہیں باندھے گا، البتہ جیسے امامہ شریف کا شملہ ہے تو 4 انگل سے زیادہ ریشم کا کام نہ ہوا ہو، ایسا امامہ باندھ سکتے ہیں۔
ناصر صاحب کا سوال ہے کہ بغیر شملہ کے بارے میں امامہ باندھنے کا کیا حکم ہے؟ شملہ چھوڑنا سنت ہے. بہت ساری روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئیں. افضل یہی ہے کہ امامہ شریف کا شملہ اور کم سے کم مقدار ایک بالشت یہ بھی ذکر ہو چکی ہے. شہزاد طاری صاحب کا سوال ہے کہ کانوں کے اوپر جو امامہ باندھا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا؟ یہ عمومی طور پہ لوگوں کی بندش ہوتی ہے، یعنی باندھنے والوں کا طریقہ کار کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ باندھنے میں ایسا زاویہ ہو جاتا ہے کہ کان اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ باندھنے والے کا آپ یوں کہہ لیں اس کا سٹائل اور طریقہ ہے کہ باندھنے کے اندر وہ کان اس کے بیچ میں آ جائیں. تو آ گئے تو بعد کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے، ہم بھی کبھی باندھتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی بندش کے اندر بعد میں دیکھیں تو کان بیچ میں آ چکے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو سیٹ کر لیا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. احمد رضا قادری صاحب کا سوال ہے کہ براؤن امامہ بھی کہیں سے ثابت ہے؟ براؤن امامہ ہمارے بزرگان دین خصوصاً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ بادامی رنگ کا امامہ شریف باندھتے تھے. حضور مفتی اعظم ہند بادامی رنگ کا، میرے دادا مرشد سرکار سیدی و سندی حضور قطب عالم محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ براؤن رنگ کا امامہ شریف زیب سر فرمایا کرتے تھے. تو لہٰذا مشائخ میں براؤن رنگ کا امامہ شریف باندھا جاتا تھا. امین حبیبی صاحب کا سوال ہے امامہ شریف باندھنے کی نیت بھی کوئی ہے؟ امام شریف کی نیت یہ ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. اس میں یہ نیت ایڈ کر لیں کہ میں مطلب یہ ہے کہ سنت کو کا احیاء کر رہا ہوں تاکہ دوسرے دیکھنے والے مسلمان جو امامہ نہیں باندھتے ان کو بھی ترغیب مل جائے کہ وہ دیکھ کے اپنے سر پہ امامہ باندھنے لگیں. یہ امامہ شریف کا اہتمام جو تھا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ہاں کوئی سائل آتا تھا تو آپ فرماتے تھے پتہ کرو کہ اس نے کوئی مجھ سے ذاتی بات کرنی، امور فقہ میں بات کرنی یا حدیث شریف سننے آیا. تو اگر بات ہوتی کہ ذاتی امور یا امور فقہ کے مسائل ہیں تو آپ اسی طرح رونق افروز ہو جاتے، لیکن جب بتایا جاتا کہ وہ حدیث شریف سنے گا تو پھر آپ فرماتے اس کو بٹھاؤ. آپ غسل فرماتے، جدید لباس پہنتے اور سر انور پہ امامہ باندھتے، پھر آپ کے لیے تخت رکھا جاتا، جبہ پہنتے، پھر جب تک حدیث شریف پڑھتے رہتے خوشبو دھکائی جاتی تھی. تو پوچھا گیا حضور آپ اتنا اہتمام فرمایا، یہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اقدس یعنی حدیث شریف کی تعظیم میں کرتا ہوں. تو اولیاء کرام بزرگان دین سے تو یہی منقول ہے، وہ کہتے ہیں تلاوت قرآن با امامہ ہو کے کی جائے، یہ ادب آداب کا تقاضا ہے. جی نور آصف صاحب کا سوال ہے کہ ستیانے کے قریب ایک گاؤں میں ایک پیر صاحب فوت ہو گئے تھے. انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بینڈ کے ساتھ لے جایا جائے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. بینڈ باجے کے ساتھ دیکھیے یہ جاہلانہ حرکت ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد میں آپ کی خدمت میں پیر کون ہوتا ہے اور پیر کیسا ہونا چاہیے اور کون پیر ہو سکتا ہے اس پر انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے ایک تفصیلی بات گزارش کریں گے. یہ جہالا کی اختراع ہیں جو میرے آقا و مولا علیہ السلام کی شریعت پر کسی طرح بھی حجت نہیں ہو سکتی. جنازے میں کلمہ شریف کا ذکر ہو، جنازے میں دروشی پڑھا جائے، قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے، یہ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے میں میری شان میں کوئی شعر نہ پڑھے جائیں بلکہ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. یہ قصیدہ درود جو خود اعلیٰ حضرت رحمت نے لکھا، ہمارے جنازے میں یہی قصیدہ دروشی پڑھا جائے. تو یہ امور تو جائز مستحسن باعث برکت ہیں. معاذ اللہ تعالیٰ بینڈ باجہ اور ایک قسم کی حرکات یہ خلاف شریعت ہیں. وہ پیری کے روپ میں کوئی کہے یا مریدی کے روپ میں کہے، کسی کا ایسا عمل شریعت مطہرہ پہ حجت نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی سمجھنے اور سنبھلنے اور صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہمارا موضوع ہوگا سنت کی اہمیت. یہ موضوع بھی جس طرح سنت کی اہمیت لفظ استعمال ہوا ہے ویسے اس موضوع کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ عمومی طور پہ ہم ایسے الفاظ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بس سنت ہے جی، سنت ہے جی، عورتیں مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی سنت کی اہمیت، صحابہ کرام اور اسلاف کا سنت کے معاملے میں کس قدر حسین انداز ہوتا تھا، تو ضرور آپ سب حضرات کو دعوت شرکت کریں. کل کا موضوع ہے سنت کی اہمیت. جناب محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، جناب امین حبیبی صاحب، جناب محترم نور آصف صاحب اور جناب شہزاد اتاری صاحب، محمد طیب نقشبندی صاحب، میاں شعیب صاحب
ماشاء اللہ حاجی رفاقت علی صاحب فیصل آباد سے، ماشاء اللہ فاضل و ادیب علامہ مفتی آصف اقبال رضوی صاحب اہلا و سہلا، حاجی ندیم اتاری صاحب، حاجی ندیم اتاری صاحب، اور پھر جناب آ گئے ماشاء اللہ علامہ ساقی صاحب کے صاحبزادے ہیں جی، محب الرسول ساقی صاحب خوش آمدید، تنویر اتاری صاحب، محمد فاروق خان صاحب، محمد مدثر، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب سلام لکھا جی، وعلیکم السلام، جناب نور آصف صاحب کا تحریری سلام موصول ہو رہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ملک ذیشان صاحب جناب، رانا احمد رضا قادری صاحب، قاری مشتاق صاحب، میاں مظہر حسین صاحب، عامر ایم عامر، بلال حبیب صاحب، ماشاء اللہ میاں مظہر حسین صاحب، حسنین رضا اتاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، محمد سجاد جویا صاحب، اور محمد حسان قادری صاحب سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، زاہد محمود صاحب زاہد بھائی فیصل آباد سے، حمزہ احمد جی سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آخر کے اندر آپ کو ایک بڑی محبت بھری بات، یہ امام شریف کا موضوع تو ہم نے اس کو بڑا کلوز کیا ہے آج، وگرنہ یہ تیسری قسط کا مطالبہ بھی کر رہا تھا آج کا عنوان، تو مشائخ کا طریقہ بھی رہا امامہ شریف عطا کرنے کا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حضرت شاہ احمد امام احمد نورانی صاحب صدیقی علیہ رحمت، ان کے والد گرامی حضور قبلہ علامہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی علیہ رحمت مدینہ شریف سے واپس بریلی شریف آئے، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی ایک منقبت لکھی، اور وہ منقبت انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی، تو محفل میں ایک عجب سرور تھا، وجدانہ کیفیت تھی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت بھی محظوظ ہو رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مکمل منقبت سننے کے بعد یہ کہا کہ فقیر آپ کو کیا پیش کرے، تو ایک اپنے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ پگڑی ہے، امامہ ہے، استعمال شدہ ہے میرے سر پہ، تو جس پاک دیار سے، اب یہ اعلیٰ حضرت کو امام عشق و محبت کیوں کہتے ہیں، تو آپ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی علیہ رحمت سے فرمانے لگے کہ یہ امامہ شریف ہے میرے سر پہ، لیکن جس پاک دیار سے یعنی مدینہ پاک سے آپ حاضر ہو کے آئے ہیں، تو میری تو یہ پگڑی آپ کے قدموں کے قابل بھی نہیں ہے کہ جہاں سے قدم آپ کے ہو کر آئے مدینہ شریف سے، ہاں میرے لباس میں سب سے زیادہ قیمتی جبہ جو اس دور میں بتایا جاتا ہے کہ 150 سے 250 روپیہ اس کی مالیت تھی اس دور کے اندر، تو اعلیٰ حضرت نے وہ شاندار جبہ منگوا کر حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی علیہ رحمت کو عطا فرمایا، تو امامہ شریف اس طرح بزرگ دوسروں کو عطا فرماتے تھے، اور پھر اعلیٰ حضرت ہیں جناب، ہر جگہ ہی اعلیٰ حضرت ہیں، سبحان اللہ۔ بابر حسین صاحب جی اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میاں مظہر حسین صاحب ماشاءاللہ آپ کا بھی سلام تحریراً آیا جی، میاں صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ صاحبزادہ محمد ابو بکر نوید صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سیفی سونڈ والے ہمارے بھائی ہیں، خوش آمدید۔ صاحبزادہ
محمد معصوم نقشبندی صاحب جناب آپ کو بھی خوش آمدید، سلمان سلیمی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، صاحبزادہ محمد ابو بکر نوید صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سید معظم بخاری صاحب جناب شاہ صاحب قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا، محمد رضا صاحب سلام آیا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امامہ شریف کے آج کا جو مسائل فضائل بیان ہوئے ہیں یہ بھی سب تک جانے ضروری ہیں، تو آپ حضرات شیئر کرنا نہ بھولیں، ضرور بضرور شیئر کریں تاکہ آج کا پیغام بھی سب تک پہنچے، اور کل 9:45 بجے سب حضرات وقت پہ تشریف لے آئیں۔ کل کا موضوع بھی بہت اہم ہے اور وہ موضوع آپ کو بتا چکا، سنت کی اہمیت۔ ماشاءاللہ سید معظم بخاری شاہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے لکھا ہے کہ میرا بھی اور میرے چچا سید رضا حسین بخاری کا سلام، ماشاءاللہ جی دروڑ سے ہیں جناب، آپ کی خدمت میں بھی میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور شاہ صاحب کو بھی مؤدبانہ میری طرف سے سلام، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد رکھے جی، بڑی محبت ہے آپ حضرات کی۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل 9:45 بجے آپ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ MVE بھکر والے جناب آپ کو بھی خوش آمدید، ملک زاہد صاحب جی سلام آ گیا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ محمد رضا صاحب نے لکھا ہے کہ لڑکے کا اسلامی نام بتا دیں، تو یہ شواد المکرم ہے، احد والوں کی یاد ابھی پرسوں ہم نے ذکر کیا، تو میں آپ کو یہ حدیث سنا دیتا ہوں جو ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے بھی، کہ جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی پاک حاضر ہوئے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اس کا نام رکھ دیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے ناموں میں سب سے زیادہ پیارا نام حمزہ ہے، تو اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ دو۔ تو آپ بھی اگر سب اس پہ متفق ہو جائیں تو محمد حمزہ نام رکھ دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو سرکار امیر حمزہ کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، جن احباب نے ابھی دعاؤں کے لیے لکھا ہے تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، اپنے حبیب کے امامہ پر نور کے طفیل سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا، بے قراروں کو قرار، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخش سوار دے، میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امامہ اطہر کا واسطہ اور دیگر آفات و بلیات سے ہم عافیت کے سوالی ہیں، عافیت عطا فرما، جو اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا دے دے، جو مسلمان اس مرض میں وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہم انا نسألک العفو